बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवा के दोष पे बिखरती ये आवाज़ नजमा सिद्दीक की है, जिसे टीवी फॉर यू चैनल के तवस्सुत से उर्दू अदब नदाए वक्त से सरमाया अदब, शायर, अफसाना निगार और कॉलम निगार चौधरी मोहम्मद बशीर शाद साहब की कॉलम पाबंदी के लफ्ज़ों को आवाज़ का रूप देने का शर्फ हासिल है। चौधरी मोहम्मद बशीर शाद साहब का खूबसूरत कॉलम, जिसका उन्वान है पाबंदी। पाबंदी अज़ल से अबद तक कायनातो अदम के हर ज़र्रे तक अपना रंग जमाए हुए है। यूँ समझ लें कि हर जी रूह माँ ठोस माया गैस पाबंदी में है। वादों की पाबंदगी न की जाए तो बंदगी नीस्तो नाबूद हो जाती है। बंदगी ना रही तो बंदा किस काम का। बंदा बनाने वाली अरफा वाला कुव्वत जब वादा लेके रूह जिस्म में पैवस्त करती है तो इस वादे से इन्हिराफ क्यों। लाजमी बात है वादे से मुनकर खुद साख्ता तजावुज़ात पे अमल पैरा मुजरिम ठहराया जाएगा। शख्सी आज़ादी के मुतालिक गुफ्त शुनैद करते वक्त बोलने की आज़ादी हर किसी का हक़ है, लेकिन अदब व आदाब की हदूद मुकर्रर हैं। लोग जब जंगल के कानून की बात करते हैं तो वहाँ के माहौल और बूदोबाश पे एक नज़र डाल लिया करें। जंगल में अशजार अपनी जड़ों को ज़मीन में पैवस्त किए एक ही मकाम के हो रहते हैं। ये बेशक आज़ाद तो हैं मगर पाबगल भी हैं। इन्हें जंगलों में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून अगर लागू है तो भी पेट की भूख मिटाने के लिए है। चरिंद परिंद और दरिंदे अपनी हविस इस हद तक नहीं ले जाते कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का गुमान होने लगे। फलक को छूने वाले पहाड़ एक ही जगह जामिद हैं, मुतहर्रिक नहीं। गहरे समंदरों के भी किनारे होते हैं। समंदर में आबी मखलूक अपने ज़ाब्तों में ज़िंदगी बसर करती है। सहराओं की रुपहली रेग बगोलों की तवस्सुत से एक दूसरे के गले मिलकर नक्शो निगार बनाती है। इस तपती रेत के नीचे क्या खजाने छुपे हुए हैं वो तो अबला पा ही जान सकता है। कायनात की ज़मीन, समंदर, जंगलात, पहाड़, सहरा और हवाई हदूद भी काबिज़ हज़रत इंसान खलाई हदूद को भी तक़सीम करना चाहता है। कादिर मुत्तलिक़ की तख्लीक़ात को बहुत से हिस्सों में मुनक़सिम करके अपनी बरतरी का प्रचार करने पर तुला हुआ है। खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाफिज करदा अटल बंदिशों को फरामोश करके अपने क़वानीन नाफिज करने में कोशां है। अल्लाह से किए गए अक़द पे कायम न रहने वाला इतना तो सोच लें कि दक़ीक़ा के हज़ारवें हिस्से में इनका बदन खाक के सुपुर्द हो जाएगा। फ़ख्र तकब्बुर, खुदनुमाई, हवीस ज़र, ज़मीन और जन मानी वो शख्स जिसने पहला कत्ल किया, जिसने ज़मीन का पहला टुकड़ा अपने नाम किया और जिसने औरत के तक़द्दुस को पामाल करके अपनी हविस मिटाई, पाबंदी से क़तई नाबलद था, जिसकी करार वाक़ई उसे सज़ा मिलेगी। पाबंदी में क्यों रखा गया? ताकि हर कोई अपना फ़र्ज़ निभा सके। माशरे की पहली इकाई में परवरिश पाने वाले हर फ़र्द को घरेलू क़वानीन की पाबंदी करना सिखाई जाती है। इस इकाई के क़वाइद व ज़वाबित से मुनहरिफ बुरी सोहबत में कदम रखते ही अपनी तमाम तर काबिलियत मनफी सोच में समो देते हैं। यूँ लोहे को लोहा काटता के मुस्ताक हर इकाई पे पाबंदियों से आज़ाद फ़र्द बरसरे बेकार रहता है। माशरे में ऐसे नासूर पैदा होकर अपनी शनाख्त का नक़ाब तस्ख़ीर रुख पेश करते हैं। अच्छे भले ख़ानदानों के चश्म चराग़ बेराह रवी पे चलकर आबा व अजदाद की शराफ़त की धज्जियाँ बखेरने में फ़ख्र महसूस करते हैं। माशरे की बिगड़ती सूरत हाल में कई घरों में ऐसे अल्फाज भी सुनने में आते हैं कि आज के शरीफ घरों में एक बदमाश का होना भी ज़रूरी है। लोहे को लोहा काटने की तशरीह तो हो गई, लेकिन उसके मुज़िर असरात माशरती ज़िंदगी पे इस कदर घनावने हो जाते हैं कि उनका तदारुक करते करते अगली कई नस्लों को राह रास्त पे लाने का कठिन काम काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नई नस्ल तहज़ीब नौ की चकाचौंध रमक में अपना कद काट यकशब में तवील करना चाहती है
اور وہ بھی بنا محنت کیے۔ ادب سے ان کو کوئی رغبت نہیں ہوتی، وہ تو آنے واحد کسی کی بھی بے عزتی کر کے خود کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے افراد جب عدالت کے سامنے جھوٹی شہادتیں دینے والوں کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو پھر ان کی چاندی ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹے سے سیل فون سے ہنرمند اپنی قابلیت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ان کو الفاظ کی ادائیگی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تحریر کردہ جو سطور انہیں دی جاتی ہیں وہ اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جس کسی کے لیے بادے پہ کیچڑ اچھالنا مقصود ہو، نئی نسل کے ہنر سے کام لیا جاتا ہے۔ وقت کی پابندی کی بات کریں تو یہی سنا جاتا ہے کہ وقت کی نکیل ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہر پروگرام میں تاخیر سے شامل ہونے کا عندیہ پیش کرتے ہیں کہ سب انہیں محفل میں آتے ہوئے دیکھ سکیں۔ اگلی کرسیوں پہ ریزروڈ یعنی مختص کے نمایاں مراسلے چسپاں ہوں اور انہیں شخصیت سمجھتے ہوئے اولیت دی جائے۔ ہر زاویے سے ان کی تصاویر کے البم ان کی تشریف آوری کا رنگ پیش کریں۔ مائک جب ان کے ہاتھ لگے تو وقت کی کوئی پابندی نہ ہو۔ شہرت کے دل دادا کسی بھی قسم کی کوئی پابندی قبول نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلانے کے عادی ہوتے ہیں۔ جن کے کندھے استعمال میں لائے جاتے ہیں ان پہ پابندی لازم ہے کہ وہ ہر جگہ انہی کے گن گائیں۔ حکم عدولی کی صورت میں ان کا بھتہ بند کر دیا جاتا ہے۔ مالک کل کی اس کائنات میں بہت سی سرحدیں اپنی اپنی ریاستوں کی نشاندہی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ہر ریاست کی بود و باش، رہنے سہنے کے طریقے، ثقافتی، مذہبی، سیاسی اور معاشرتی اقدار ان ریاستوں کے قواعد و ضوابط پہ مبنی ہوتی ہیں۔ غیر قانونی طریقوں سے دوسرے ممالک میں داخل ہونا جرم ہے۔ اس پابندی کو قبول نہ کرنا اور اس کا یہ جواز نکال لینا کہ پوری دنیا ہماری ہے، ہم جہاں چاہیں کھلے عام جا سکتے ہیں۔ اس ضمن اگر آپ کی سوچ اس جانب مبذول کرائی جائے کہ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت گھس آئے تو اسے چور کیوں کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ چور کو سزا کیا دی جاتی ہے اس کو بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ دیار غیر میں ان کے قوانین کی پابندی نہ کرنا ایک جرم ہے۔ اس معاشرے میں جہاں آپ آ چکے ہیں، خواتین پردہ کرنے کی پابند نہیں، یہ ان کی معاشرت ہے۔ آپ کی آنکھ کے زاویے اس کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہے ہیں۔ کیا یہ سراسر اخلاقی گراوٹ نہیں؟ گناہ کا عنصر اس میں بھی موجود ہے۔ جب سرحد عبور کی تھی، آپ کس کے لیے یہاں آئے تھے وہ سرے سے بھول گئے۔ دیار غیر میں پابندیوں کے ابواب پہ ایک نظر ڈالیں۔ شاید یہاں کی تہذیب آپ اپنی ثقافت کو روشناس کرا کے اپنے کردار کو نمایاں کر سکیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے ستون ہیں۔ ان سب کی پابندی آپ کا اپنا عمل ہے۔ جب آپ اپنے عقیدے کے فرائض واجبی یہاں کی شہریوں کے نظام میں خلل دیے بغیر ادا کریں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عبادت تو روح کی غذا ہے، دکھاوا نہیں۔ روئے زمین پر کہیں بھی آپ اپنے خالق کو یاد کر سکتے ہیں۔ نماز نشے کی حالت میں نہیں پڑھی جاتی۔ اس پابندی پہ آپ عمل پیرا رہ کر رشتوں کی پہچان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالق حقیقی نے زندگی کو پابندیوں میں منسلک کر رکھا ہے۔ پابندیاں نہ ہوتی تو ہر کوئی اپنے من مرضی کرتا۔ ایسی صورت میں انسان کی پہچان نہ ہوتی۔ انسانی زندگی کے ایک ایک لمحے کو خالق کل نے رزق حلال کمانے کی پابندی لگا رکھی ہے۔ پھر حرام کیوں؟ غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے کمایا رزق سراسر قدرت کے قانون کی بیخ کنی ہے نا؟ اقوام متحدہ کے ابواب میں انسانی حقوق بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی پابندی بے شک تمام ممالک پہ لازم ہے جو اس میں شامل ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانی حقوق کو توڑنے والے انسانی حقوق کی بات نہ کریں؟ دیار غیر میں جب غیر قانونی تارکین اور مہاجرین جرم کا گوشوارہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی۔ ہر ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ سفارتی مراسم ہوتے ہیں۔ اعلیٰ سفارتکار اپنے اپنے ممالک کی پالیسی پہ عمل پیرا ہو کر اپنے کام سر انجام دیتے ہیں اور یوں اقوام عالم کا نظام پابندیوں میں رہ کر چلتا ہے۔ جس نے زندگی عطا کی اس کو خبر ہے کہ ہر ایک کی واپسی کب ہے۔ زندہ رہنے کی مدت تک آپ زندہ رہنے کے پابند ہیں۔ رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن پابندی یہ بھی ہے کہ حرکت کریں۔ اپنی حرکات و سکنات میں رزق حلال کی پابندی کو ہمیشہ مد نظر رکھیے گا، ورنہ حرام حرام ہے اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جھوٹ بولنے پہ پابندی کیوں لگائی گئی؟
اس پہ بہت سے منچلے ہنستے ہیں، ہاں جی ہنسیں گے ضرور، کیونکہ ان کی زندگی کا تمام تر دار و مدار جھوٹ پہ ہی تو چلتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے سے زر بٹورنے کا کام جھوٹ پر ہی تو ہوتا ہے۔ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا آئے۔ سیانے کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں۔ ان دونوں کا تقابلی جائزہ اگرچہ ایک طویل کالم کو دعوت دے رہا ہے، لیکن میں ان سطور میں اتنا کہوں گا کہ وہ جھوٹ بولنے کی جس نے بھی عادت نہ چھوڑی، اس نے اپنے کردار کو خود ہی مجروح کیا۔ اس پابندی پہ قائم نہ رہنے والے یہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ یہاں یہ رقم کرتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بہت سی صفات تھیں، وہاں ان کی سچائی اسلام کا بول بالا کر گئی۔ ہم ان کی امت ہیں اور جو پابندیاں قرآن کریم میں آیا ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کر دنیا میں اپنے حسن اخلاق سے کردار کو نمایاں کرنے میں کوشاں رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔